اور صاحبزادہ صاحب نے کہا شعر سنانا، حالانکہ میرے دوستوں نے سنا ہے ماشاءاللہ، شاہ صاحب نے بھی سنا ہے، پروفیسر صاحب نے بھی سنا ہے، لیکن مجھے چھٹی نہیں ملے گی جب تک میں نہیں سناؤں گا۔ حالانکہ انہوں نے ترنم میں سنا ہے اور میں نے بغیر ترنم کے سنانے ہیں، لیکن کچھ کوشش کروں گا اگر آپ کا دھیان میری طرف رہتا ہے تو۔ قرآن میرے آقا کا معجزہ ہے۔ کیا ہے؟ اب اس وقت تھوڑا سا دماغ حاضر کیجئے گا، اللہ آپ سے بہت راضی رہے۔ علماء کرام کی شفقت کا سہارا لے کے عرض کرنے لگا ہوں۔ قرآن میرے آقا کا معجزہ ہے۔ اللہ معجزہ انبیاء کو عطا فرماتے ہیں، ہر نبی کو عطا فرماتے ہیں۔ علماء کی دعائیں لینا چاہتا ہوں اس جملے پر۔ اللہ معجزہ انبیاء کو عطا فرماتے ہیں، اور معجزہ اس لیے اللہ عطا فرماتے ہیں کہ جو تیرے منکر ہیں نا ان کے سامنے رکھ، جو تجھے نہیں نہ مانتے ان کے سامنے اسے پیش کر، بطور نبوت کی دلیل کے اللہ عطا فرماتے ہیں۔ میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اسے ذرا دھیان سے سنیے گا، اعلی نظر سمجھ جائیں گے۔ معجزہ نبی اپنی مرضی سے نہیں پیش کر سکتا۔ بجلی گئی ہے، تم آپ گئے ہو؟ معجزہ نبی اپنی مرضی سے پیش، ادھر رہیے، ادھر رہیے، میری طرف رہیے، میری طرف رہیے۔ ہم معجزات کے قائل ہیں، کرامات کے قائل ہیں۔ معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ کرامت میں ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ معجزہ نبی اپنی مرضی سے نہیں دکھا سکتا، کرامت ولی اپنی مرضی سے نہیں دکھا سکتا۔ یہ جب رب چاہتا ہے معجزہ بھی تب ہوتا ہے، کرامت بھی تب ہوتی ہے۔ قرآن میرے آقا کا معجزہ، صاحبان توجہ، قرآن میرے آقا کا معجزہ۔ اللہ معجزے ہر نبی کو عطا فرماتے رہے، لیکن میں اب زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا ورنہ بہت ساری باتیں یہاں بیٹھے ہوئے ذہن میں آ رہی تھی۔ اللہ نبیوں کو معجزے عطا فرماتے، لیکن وہ جو معجزے اللہ نے انہیں عطا فرمائے، حضرت موسیٰ کو عصا عطا فرمایا، حضرت صالح کو اونٹنی عطا فرمائی، حضرت سلیمان کو تخت عطا فرمایا۔ بڑے دھیان سے جملہ سننا، یہ معجزے اگر آپ نے دھیان سے سنا مجھے منت نہیں کرنی پڑے گی، یہ معجزے صرف انہوں نے دیکھے جو لوگ اس وقت تھے، بس۔ حضرت موسیٰ کا عصا صرف انہوں نے دیکھا جو لوگ اس وقت تھے، حضرت سلیمان کا تخت صرف انہوں نے دیکھا جو اس وقت تھے، حضرت صالح کی اونٹنی صرف انہوں نے دیکھی جو اس وقت تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معجزہ تب تک رہتا ہے جب تک نبوت رہتی ہے۔ چلو دل ہی کہہ دو سبحان اللہ۔ معجزہ تب تک رہتا ہے جب تک نبوت گئی، معجزہ بھی گیا، نبی گیا، معجزہ بھی گیا۔ میری آقا کا معجزہ قرآن قیامت تک موجود ہے۔ بولو 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 بولو۔ اچھا ایک چلو نتھی کرتا ہوں ایک جملہ اور۔ علماء کرام سے اور ہمارے تبلیغی بھائیوں سے بھی آپ سنتے رہتے ہیں، حضرات آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حشر کے میدان میں میری امت کی صفیں سب سے زیادہ ہوں گی، سب سے۔ اب دھیان سے سننا، معجزے کی جہاں دیگر افادیات ہیں وہاں معجزے کا ایک کردار بھی یہ بھی ہے کہ معجزے کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔
حضرت موسیٰ کے عصا کو دیکھتے گئے مسلمان ہوتے گئے، صالح کی اونٹنی کو دیکھتے گئے مسلمان ہوتے گئے، سلیمان کے تخت کو دیکھتے گئے مسلمان ہوتے گئے، لیکن دیکھا انہوں نے جو اس وقت ہے۔ میرے آقا کا معجزہ قیامت تک موجود ہے، قیامت تک دنیا میرے آقا کے معجزے کو دیکھتی چلی جائے گی، مسلمان ہوتی چلی جائے گی، حشر کے میدان میں میرے آقا کی امت کی صفیں سب سے زیادہ ہوگی۔ اس لیے کہ پہلے نبی قوموں کے لیے آئے، قبیلوں کے لیے آئے، بستیوں کے لیے آئے، شہروں کے لیے آئے، میرے آقا کو اللہ نے ساری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا، مقصود کائنات بنایا، مرکز کائنات بنایا، ہادی کائنات بنایا، روح کائنات بنایا، طبیب کائنات بنایا، حسن کائنات بنایا، رونق کائنات بنایا، بہار کائنات بنایا، فخر موجودات بنایا، جمیع الحسنات بنایا، جامع البرکات بنایا، خیر الانام بنایا، سید العرب والعجم بنایا، جمیل الشیم بنایا، تاجدار حرم بنایا، چراغ حرم بنایا، عادل بے عدیل بنایا، دعائے خلیل بنایا، لطف رب جلیل بنایا، صادق و امی بنایا، خیر الورا بنایا، بدر الدجا بنایا، شمس الضحا بنایا، احمد مجتبی بنایا، محمد مصطفیٰ بنایا، پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سیدہ آمنہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا، دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رچک آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثل اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، وفا بن کر، سخا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا فیض اترا لامکاں سے مصطفیٰ بن کر۔ بھیجتے رہے، اب ٹائم تھوڑا ہے، میں آپ کی شاید منتیں نہ کر سکوں، کیونکہ میں اب مانسیرا کیمرے والوں کو دیکھ رہا ہوں، منتیں کروں گا تو یہ چلا رہے ہیں لائیو، تو وہ جہاں میں نہیں بیٹھا ہوا وہ پتنی کہیں گے کہ خالی جگہ تھی سامنے، کس کی منت کر رہا تھا، تو اس لیے میں منت نہیں کروں گا، آپ کا بھرم رکھنے لگا ہوں۔ دھیان رکھو یار، صدا عشق ہوں نذرانہ دل لے کے آیا ہوں، یہی ایک چیز تھی لانے کے قابل لے کے آیا ہوں، زہے جذب و کشش یہ ہوش تک باقی نہیں مجھ کو، مجھے دل لے کے آیا ہے کہ میں دل لے کے آیا۔ دھیان میری طرف رکھیے، ٹائم تھوڑا ہے میں تاکہ بات مکمل کر سکوں۔ اللہ پہلے دین بھیجتے رہے، بھیجتے رہے، بھیجتے رہے، کتابیں بھیجتے رہے، صحیفے بھیجتے رہے۔ یوں سمجھیے کسی کے ہاں بچہ پیدا ہونا، ادھر بچہ پیدا ہو، ادھر والدین چلے جاتے ہیں گورنمنٹس کی دکان پر، بوتی کی دکان پر کہ 0 سائز کا لباس دے دو۔ کیوں؟ بچے کی ضرورت ہی یہی ہے۔ بچہ جب ہو جائے 1 سال کا، آپ کو 0 سائز کا لباس تو فتن بھی دے تو آپ کہیں گے تیری مہربانی۔ تھوڑا سر ہلا دو یار، ایسا ہی ہے نا۔ بچہ ہوا 5 سال کا، اب 1 سال والا لباس نہیں آتا۔ بچہ ہوا 10 سال کا، اب 5 سال والا لباس۔ ایک وقت آتا ہے بچہ اپنے جوبن پر پہنچ گیا، جتنا میرے رب نے اسے قد عطا کرنا ہے اس قد کو پہنچ گیا، اب جو لباس کا سائز بنے گا اب یہی رہے گا۔ اب اللہ رب العزت نے جب یہ کائنات بنائی، کائنات ایک چھوٹی سی بچی تھی، تھوڑی سی ضرورتیں تھیں، تھوڑے سے تقاضے تھے، تھوڑی سی شریعت چاہیے تھی، جناب آدم لے کر آئے۔ کائنات بڑی ہوئی، تقاضے بدلے، نیا قانون، نئی شریعت چاہیے، نیا دین چاہیے تھا، جناب نوح لے کر آئے۔ کائنات اور بڑی ہوئی، تقاضے بدلے، نیا دین چاہیے تھا، جناب ابراہیم لے کر آئے۔ کائنات اور بڑی ہوئی، نیا لباس چاہیے تھا، جناب موسیٰ لے کر آئے۔ اور بڑی ہوئی، نیا لباس چاہیے تھا، جناب عیسیٰ لے کر آئے۔ کائنات جب اپنے جوبن پر پہنچی، اب ایسا لباس چاہیے تھا
جو ہمیشہ کے لیے ہوتا تو میرے آقا ختم نبوت کا تاج پہن کر قرآن لے کر آئے۔ اب قیامت تک دین یہی، شریعت یہی، اسلام۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام الدین۔ محبوب میں پہلے دین بھیجتا رہا لیکن اب اتممت علیکم نعمتی۔ سبحان اللہ، نہیں میں کہہ رہا ہوں نا سبحان اللہ۔ اتممت علیکم نعمتی، اتممت علیکم نعمتی، نعمتیں تمام کر دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ چلو زیادہ مشکل بات نہیں کرتا، ایک سوکھی سی بات آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ آپ کوئی کام جب کریں نا تو وہ کام جب ہو جائے، دکان بنا رہے تھے بن گئی، مکان بنا رہے تھے بن گیا، پورا ہو گیا، تو اسے کہتے ہیں مکمل ہو گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ اسی کام کو بڑی دل جمی سے، لگن سے، تڑپ سے، جس طرح یہ ماشاءاللہ دارالعلوم محمدیہ کا مسجد کا خوبصورت حال ہے، خوب لگن سے تیار کیا گیا۔ حضرت مولانا سید نور عالم شاہ انور، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں برسائے، بڑی محنتوں سے تیار ہوا۔ اس طرح کا کام کرو، پھر کسی کو بلاؤ اور اسے کہو کہ یہ میں نے تیار کیا، بتا کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ وہ دانتوں میں انگلی دبا لے اور کہے مجھ سے کیا پوچھتا ہے، کیا چیز ہے جو تو نے چھوڑی ہو، رہ گئی ہو، اسے کہتے ہیں اکمل ہو گیا، کامل ہو گیا۔ چلو دعائیں تو ہو گئیں، اب سادہ سا معنی کروں تاکہ آپ سے تو داد لے لوں نا۔ کامل اسے کہتے ہیں، اکمل اسے کہتے ہیں جس میں سے نہ کوئی چیز نکالی جا سکے نہ نئی چیز داخل کی جا سکے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کا دین کامل ہے، اکمل ہے، اس میں سے نہ کچھ نکال سکتے ہو نہ داخل کر سکتے ہو۔ شریعت کامل ہے، نہ نکال سکتے ہو نہ داخل کر سکتے ہو۔ اسلام کامل ہے، نہ نکال سکتے ہو نہ داخل کر سکتے ہو۔ اذان کامل ہے، نہ کوئی جملہ نکال سکتے ہو نہ کوئی جملہ داخل کر سکتے ہو۔ کلمہ کامل ہے، نہ کچھ نکال سکتے ہو نہ کچھ داخل کر سکتے ہو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میرے محبوب کی جماعت صحابہ کامل ہے، اکمل ہے، اس میں سے کسی ایک صحابی کو نہ نکال سکتے ہو نہ غیر کو صحابی بنا سکتے ہو۔ چاہتا ہوں آپ کی تھکاوٹ جو پہلے ہو چکی ہے وہ کسی طریقے واپس آئے۔ یہ میرے عزیز مزید تھکا رہے ہیں آپ کو۔ اچھا، یہ قرآن اللہ نے محبوب کے قلب اطہر پر بھیج دیا، آپ کے پاس آج ہے نا؟ بچوں نے حفظ کیا، اس قرآن کے علماء تشریف فرما ہیں آپ کے سامنے، نظر آ رہے ہیں، قرآن آپ کے گھروں میں ہے؟ دھیان سے ذرا بولنا میرے ساتھ، ہے؟ وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ سوچ کے بولو ذرا، وہی ہے؟ دین وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ شریعت وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ میں نے اپنے دوسرے موضوع پر جلدی پہنچنا ہے وقت بچاتے ہوئے، اس لیے جلدی سے چھلانگ لگا رہا ہوں۔ دین وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ قرآن وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ وہ دین، وہ شریعت، وہ قرآن جو اللہ نے محبوب کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، اللہ بھیجتے رہے، اکٹھا نہیں آیا، 23 سالوں میں مکمل ہوا۔ کتنے سالوں میں؟ 23 سالوں میں۔ تورات اللہ نے اکٹھی بھیجی، انجیل اکٹھی بھیجی، زبور اکٹھی بھیجی، 110 صحیفے اللہ نے اکٹھے نازل فرمائے، قرآن اکٹھا نہیں بھیجا، 23 سالوں میں مکمل ہوا۔ لیکن سنیے، وہ دین اللہ کا اللہ نے دیا حضور کو، نسبت ہو گئی حضور سے،
لیکن میں قربان جاؤں اللہ کے انداز پر، میں قربان جاؤں اللہ کے اسلوب پر۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، عرفات کا میدان ہے، پیارے آقا اونٹنی پر سوار ہیں۔ یہ آیے کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس میں اب اللہ یہ بھی نہیں فرماتے کہ محبوب دین آپ کا ہوا، اس آیت میں اللہ نے کم لگا دیے، کم کی مہریں لگا دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، اللہ فرماتے ہیں محبوب دین میرا، میں نے آپ کو دیا، آپ نے دین سارا اٹھا کر صحابہ کو دے دیا، تو میں اللہ اوپر کم کی موریں لگا رہا ہوں، کم کم کم، میں رب سے سنو یہ دین ہے ہی اب صحابہ کا۔ تبلیغی بھائیوں سے سنتے ہو نا کہ پیارے آقا نے عرفات کے میدان میں فرمایا تھا پھیل جاؤ صحابہ کو، صحابہ اس دین کو لے کر پھیل گئے۔ یہ آیے کریمہ جب نازل ہوئی، اس کے بعد پیارے آقا نے فرمایا تھا وہ صحابہ پھیلے، آج قرآن میرے پاس موجود ہے، وہ صحابہ پھیلے، صحابہ پوری دنیا میں اس دین کو لے کر گئے، آج آپ کے پاس قرآن موجود ہے، میرے پاس قرآن موجود ہے۔ یہاں دارالعلوم محمدیہ میں بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں، قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں، صحابہ نے پہنچایا، آہستہ بولو کوئی سن لے گا، پہنچایا۔ بڑا اب جلدی جلدی اپنے موضوع دوسرے پر آتے ہوئے آپ کے حوالے جملہ کرنے